بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، قبر کا عذاب جہنم کے عذاب سے کہیں زیادہ برا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صرف اس ایک تسبیح کو زیادہ سے زیادہ پڑھو، یہ تسبیح تمہیں قبر کے عذاب سے بچائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تسبیح لگاتار زیادہ سے زیادہ پڑھو، قبر ماں کی گود جیسی ملے گی، جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ پڑھ کر سوئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا، اگرچہ اس کے گناہ درختوں کے پتوں اور صحرا کی ریت کے تعداد جتنے کیوں نہ ہوں۔ اس کو فرشتے منادی کرتے ہیں کہ بخشا جائے گا۔ اٹھو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فرماتا ہے کہ کیا میرا بندہ اس کلام کے ذریعے مجھے پکارتا ہے اور اپنی مغفرت کی التجا کرتا ہے، یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اس کو پکڑ بھی سکتا ہے۔ سن لو، میں نے اپنے بندے کی مغفرت فرمائی، اور اس وظیفے کے بارے میں ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے، اور صبر جیسی نعمت پر تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اس پر فضل پر اسی کا شکر بجا لاتے ہیں اور اس میں گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، پوری کائنات کے فیصلے اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ نے مومنوں کو ان کی قبر کی حالت سے بہرہ مند فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر رحمت، سلامتی اور برکت نازل فرمائے۔ میں اپنے آپ اور تمام سامعین کو تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، انسان زندگی کے اس سفر میں مختلف مراحل ہے۔ انسان کے گھر جب ماں کے پیٹ میں، پھر زمین کی پشت پر، اور دوبارہ زمین کے نیچے اٹھائے جانے تک زمین کے نیچے گزارتا ہے۔ یہ سفر ظاہری طور پر بہت طویل ہے، لیکن جلد ہی نپٹ جائے گا اور ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ دنیا میں کسی بھی زندہ چیز کا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے۔ عقل مند شخص جب دنیا کے اتار چڑھاؤ دیکھتا ہے، فنا ہوتی ہوئی زندگی پر نظر دوڑاتا ہے، تو اس کے دل پر رکت اور خوف طاری ہو جاتا ہے۔ قبر ایک ایسی منزل ہے جہاں تک ہر مسافر نے پہنچنا ہے، اور نصیحت کے لیے قبر کا نام بھی کافی ہے۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ حضرت ابن حماد رحمۃ اللہ علیہ قبرستان تشریف لے گئے۔ آپ نے قبرستان کو دیکھا اور موت کی گھاٹ اترے جانے والوں سے متعلق غور و فکر کر کے رونے لگے۔ روتے روتے رہے اور یہاں تک کہ داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو گئی۔ پھر عربی کے اشعار پڑھ کر فرمایا، لوگ خدا کی قسم نیک اعمال میں کوشش کر لو، بے شک قبر تمہارے سامنے ہے، موت تمہیں ڈھونڈ رہی ہے، جو تم نے جوڑ کر رکھا ہے تقسیم کر دیا جائے گا، جو عمارتیں تم تعمیر کر رہے ہو ویران ہو جائیں گی، تمہیں تنگ قبر میں اتار دیا جائے گا، بس اس سے نجات نیک اعمال کی سوغات ہوگی۔ اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنے گی، مگر جو نادان نیکیاں جمع کرنے میں ناکام رہا ہوگا، اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے گی۔ اے بھائیو، جلدی سے نیک اعمال جمع کر لو۔ میرے بھائیو اور بہنوں، موت واقعی سر پر کھڑی ہے، نہ جانے کب مالک الموت علیہ السلام تشریف لے آئیں اور ہمیں موت کی نیند سلا دیں۔ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، ہمیں چاہیے کہ جلد از جلد قبر و آخرت کی تیاری میں مصروف ہو جائے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے بھائیو، اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہارے مرنے کے بعد قبر میں تمہارا کیا حال ہوگا، تو قبرستان جاؤ، وہاں موجود قبروں کو دیکھو، غور و فکر کرو، خیال میں دیکھو گے کہ تم خوب اندھیری قبر میں لیٹے ہوئے ہو۔ اب غور کرو کہ قبر میں تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ یقیناً تمہارے ضمیر گواہی دے گا کہ مجھے اس وقت نیک اعمال کی ضرورت ہوگی۔ اب یہ غور کرو کہ اگر ابھی موت آ جائے تو تمہارے پاس قبر میں کام آنے والے اعمال موجود ہیں۔ اگر تم اپنی کسی حالت پر مرنے کے لیے تیار ہو، تمہارے پاس اتنے نیک اعمال ہیں کہ جن کی بدولت تم قبر میں آرام سے رہ پاؤ گے، تو اپنی اسی حالت پر قائم رہو اور استقامت کے ساتھ نیک اعمال کرتے رہو۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، تمہارے اعمال قبر میں کام آنے والے نہیں ہیں، بلکہ تمہارے کام قبر کے عذاب پہ مبتلا کر دینے والے ہیں، تو اللہ پاک کے حضور جھک جاؤ اور فوراً توبہ کر کے کفن کی تیاری شروع کر دو۔ پیارے دوستو، پیارے بھائیو بہنوں، گناہوں سے پکی سچی توبہ کر لو۔
پیچھے جو گناہ ہوئے ہیں سو ہوئے ہیں، آج اپنے رب کریم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر حقداروں کے حقوق ادا کر کے آج سے نیک کاموں میں مصروف ہوتے ہیں اور قبر آخرت کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ بے شک ہمارا رب رحمان ہے، رحیم ہے، اس کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اگر ہم سچے دل سے توبہ کریں گے تو انشاءاللہ بخشش مغفرت کی خیرات ہمیں مل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا ترجمہ ہے میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک سب گناہ بخش دیتا ہوں، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ امام ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، پچھلی قوموں میں سے ایک شخص اس نے بہت گناہ کیے تھے۔ ایک بار اس نے اپنی پچھلی زندگی کے متعلق سوچا، گناہوں کے متعلق غور و فکر کیا تو اسے اپنی کیے پر بہت شرمندگی ہوئی۔ اس نے نادم و شرمندہ ہو کر 3 مرتبہ کہا، اللہ تیری بخشش، الہی تیری بخشش، اے اللہ پاک میں اس کی بخشش فرما دی۔ حضرت مقول رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب اللہ پاک نے اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی بادشاہت دکھائی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک شخص دیکھا جو بدکاری میں مبتلا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی خلاف دعا کی اور اسی وقت ہلاک ہو گیا۔ پھر آپ نے دیکھا ایک شخص چوری کر رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے خلاف بھی دعا کی، وہ شخص بھی ہلاک ہو گیا۔ اس پر اللہ پاک نے فرمایا، اے ابراہیم میرے بندوں کو چھوڑ دیجئے، بے شک میرے بندے 3 قسم کے ہیں، ایک تو وہ ہے جو توبہ کر لیتا ہے، لہٰذا میں اس کی توبہ قبول فرما کر اس کے گناہ بخش دوں گا، اور دوسرا وہ ہے جو خود نہیں کرتا مگر اس کی اولاد نیک ہوتی ہے جو میری عبادت کرتی ہے، تیسرا وہ شخص جس پر بدبختی غالب آ جاتی ہے تو وہ توبہ کی طرف بڑھتا ہی نہیں، ایسا شخص کا انجام جہنم ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، معلوم ہوا جو بندہ گناہوں پر شرمندہ ہوا اور اللہ پاک کی طرف رجوع کر لے تو توبہ کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ پاک اس کی توبہ قبول فرما کر بخشش و مغفرت سے نواز دیتا ہے، جبکہ وہ بدبخت جو گناہ پر پڑا رہتا ہے، نافرمانی پر شرمندہ نہیں ہوتا، توبہ نہیں کرتا، اپنے رب کریم کے در پر نہیں جھکتا، یہاں تک کہ گناہ اسے اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں، اس پر بدبختی غالب آ جاتی ہے۔ ایسے شخص کا انجام جہنم ہے جو قبر کی تنہائی گھبراہٹ سے بچنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ چاروں کاموں کو اپنا لے اور چاروں کاموں سے باز رہے۔ جو ایسا کرے گا اللہ پاک کے فضل و کرم سے قبر کی تنہائی اور گھبراہٹ سے بچ جائے گا۔ وہ کام جو اختیار کرنے ہیں وہ ہیں یہ ہیں: نمبر 1 نماز، نمبر 2 صدقہ، نمبر 3 تلاوت قرآن پاک، نمبر 4 ذکر اللہ کے کثرت، اور 4 کام جن سے بچنا: نمبر 1 جھوٹ، نمبر 2 خیانت، نمبر 3 چغل خوری، نمبر 4 پیشاب کے چھینٹے۔ قبر میں کام آنے والے پہلا نیک عمل نماز ہے۔ وہ اعمال جو قبر میں کام آئے گا ان میں سے سب سے پہلا عمل نماز ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو نماز کے لیے بہتر طریقے سے وضو کرے، وقت پر نماز ادا کرے، رکوع سجود خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرے، وہ اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے کہ اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، نماز بہت اعلیٰ عبادت ہے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز پیارے آقا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز بارگاہ الہی میں حاضری کا ذریعہ ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز قرب الہی کا وسیلہ ہے۔ نمازی کو اللہ پاک کی مدد و نصرت ملتی ہے۔ نماز گناہ مٹا دیتی ہے۔ نماز روح کو قرار دیتی ہے۔ نماز ظاہری اور باطن کو سنوار دیتی ہے۔ نماز رزق میں برکت لاتی ہے۔ نماز قبر میں کام آئے گی۔ نماز قبر کی گھبراہٹ اور عذاب قبر سے بچائے گی۔ دوستو آئیں نیت کرتے ہیں کہ آج سے ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ہم 5 نماز مسجد میں باجماعت ادا کریں گے، خدا نہ خواستہ پہلے اگر کوئی نماز قضا ہوئی تو جلدی سے ادا کر لیں، انشاءاللہ اسے جلد ادا کر لیں گے۔ انشاءاللہ قبر میں کام آنے والے دوسرا نیک عمل صدقہ، قبر کے اندر کو روشنی میں اور وحشت کو امن و سکون میں بدلنے والا دوسرا عمل صدقہ خیرات ہے۔ اللہ پاک کی آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان: بے شک صدقہ قبر کی گرمی کو بجھاتا ہے۔ قبر کی گرمی اور وحشت سے بچنے کے لیے ایک صدقہ خیرات کی عادت بنائیں۔ بے شک صدقہ یعنی راہ خدا میں کچھ دینا بڑی فضیلت کا کام ہے۔ صدقہ برائیوں کے دروازے بند کر دیتا ہے، گرمی سے بچاتا ہے،
صدقہ گناہوں کو یوں مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ عمر میں برکت کا سبب ہے، صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، صدقہ اللہ پاک کے غضب کو بجھاتا ہے، صدقہ کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، صدقہ خیرات سے غربت مٹتی ہے، صدقہ رحمت الہی پانے کا ذریعہ ہے، لہٰذا آج کے بابرکت دن سے صدقہ اور خیرات کرنے کی اچھی نیت بھی کر لیجئے۔ زکوٰۃ فرض ہو تو پوری زکوٰۃ ادا کرنے کی نیت کر لیں، صدقہ دینے کی نیت کر لیں، اس کے علاوہ وہ نفل صدقات بھی کرتا رہتا ہے، چاہے جو بیچارہ غریب ہے ان کو بھی چاہیے کہ 1 روپیہ ہی کر لے، بہرحال صدقہ کرنا چاہیے۔ قبر میں کام آنے والے نیک اعمال میں تیسرا نیک عمل تلاوت قرآن پاک ہے۔ قرآن کریم اللہ پاک کا کلام ہے، تلاوت قرآن سے رحمت الہی ملتی ہے، تلاوت کی برکت سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، تلاوت کی برکت سے غم دور ہوتے ہیں۔ تلاوت کرنا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تلاوت کرنا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا طریقہ ہے۔ تلاوت قرآن پاک قیامت کی ہولناکیوں سے بچاتی ہے اور تلاوت قرآن پاک کی برکت سے قبر روشن ہوتی ہے۔ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 1 بار ختم قرآن پاک فرماتے تھے۔ آپ ہمیشہ دن کو روزہ رکھتے اور ساری رات اللہ کی عبادت کرتے، جس مسجد سے گزرتے اس میں 2 رکعت نماز ضرور پڑھتے۔ نماز اور تلاوت قرآن پاک سے آپ کو خصوصی محبت تھی، آپ پر ایسا کرم ہوا کہ رشک آتا ہے۔ منقول ہے کہ جب بھی لوگ آپ کی مزار پاک کے قریب سے گزرتے ہیں تو قبر انور سے تلاوت قرآن پاک کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، نیت کیجئے کہ قبر کی وحشت اور تنہائی سے بچنے کے لیے اور نیکیاں کمانے کے لیے ہم بھی تلاوت قرآن پاک کریں۔ ماہ رمضان المبارک بھی تشریف لانے والا ہے، اس بار رمضان المبارک میں پورا قرآن کریم مکمل پڑھنے کی نیت کر لیجئے، بلکہ 5 قرآن کریم ختم کیجئے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں 61 قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے۔ جیسے ہو سکے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کریں، دن رات تلاوت قرآن پاک میں مصروف رہیں، انشاءاللہ الکریم برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ رمضان المبارک آنے سے پہلے بھی تلاوت کرنی ہے، آج ہی اسے تلاوت شروع کر دیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے، قرآن پاک اور تلاوت قرآن پاک سے ایسی محبت ہو کہ سب فضولیات چھوٹ جائیں اور ہم سب بس قرآن ہی کے ہو جائیں۔ آمین۔ الحمدللہ رمضان المبارک کی آمد ہے، روزہ اور سحری و افطاری کے ساتھ ساتھ تراویح کی بھی بہاریں ہوں گی۔ علماء کرام نماز تراویح میں قرآن کریم سنانے کی سعادت حاصل کریں گے اور خوش نصیب عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم سن کر ثواب کمائیں گے۔ اللہ کریم ہمیں بخیر و عافیت رمضان تک پہنچائے، ہم روزہ بھی رکھیں، تلاوت بھی کریں اور خوب ذوق و شوق کے ساتھ نماز تراویح بھی ادا کریں۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو رمضان میں ایمان کے ساتھ اور طالب ثواب کے ساتھ قیام کریں گے، اس کے گزشتہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، بخش دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ قبر کی تنگی و وحشت سے بچنے کے لیے ہم نے کل 8 کام سننے، ان میں سے 4 کام اختیار کریں: نماز کی پابندی کرنا، صدقہ خیرات کی عادت بنانے، کثرت سے تلاوت کرنی ہے اور ذکر اللہ کی کثرت کرنی ہے، اور 4 کاموں سے بچنا ہے: جھوٹ نہیں بولنا، خیانت نہیں کرنی، چغل خوری سے بچنا، پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا ہے۔ یہ 8 کام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے عذاب قبر سے محفوظ رہ جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب پر رحم و کرم کا فرمائے۔ کاش آج کی بابرکت رات میں ہم سب بخشش و مغفرت کی خیرات پانے میں کامیاب ہو جائیں۔ محترم ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون سی تسبیح ہے جس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے سے قبر کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں یہ دعا مانگتے ہیں: یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیرے قبر کے عذاب سے۔ رات کو سونے سے پہلے ایک تسبیح یہ دعا پڑھ کر سو جائیں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی عذاب قبر حق ہے، اس کا انکار گمراہی ہے اور گمراہی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کافر اور منافق یعنی زبان سے دعویٰ اسلام اور دل میں اسلام سے انکار کرنے والے کو ہمیشہ عذاب قبر ہوگا۔ گناہ گار مسلمانوں کو گناہوں کے برابر قبر میں عذاب ہوگا، لیکن دعا صدقہ وغیرہ کے سبب اللہ
تعالیٰ چاہے گا اس سے عذاب اٹھا لیا جائے گا۔ یاد رہے کہ عذاب قبر سے مراد برزخ میں ہونے والا عذاب ہے۔ اسے عذاب قبر اس لیے کہا جاتا ہے کہ عام طور پر میت کو قبر میں ہی دفن کیا جاتا ہے، ورنہ جیسے اللہ تعالیٰ نے عذاب دینے کا ارادہ فرمایا ہے، اسے عذاب ضرور ہوگا، چاہے وہ قبر میں دفن ہو یا نہ ہو، خواہ اسے درندوں نے کھا لیا ہو یا اسے جلا کر اس کی خاک اڑا دی گئی ہو۔ عذاب قبر کا ثبوت قرآن پاک میں ہے۔ ترجمہ: جلد ہم انہیں دوبارہ عذاب کریں گے، پھر بڑے عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے۔ اس آیات کے تحت امام علی بن محمد خادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، 2 مرتبہ عذاب دینے سے مراد یہ ہے کہ ایک بار تو دنیا میں رسوائی کا اور دوسری مرتبہ قبر کا عذاب ہے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے حضرت سیدنا حماد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد ماجد سے عذاب قبر کے متعلق پوچھا تو حضرت سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا عذاب قبر برحق ہے۔ عرض کیا اس کی دلیل ہے؟ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، اور بے شک ظالموں کے لیے اس سے پہلے ایک عذاب ہے، یعنی جہنم کے عذاب سے پہلے ایک عذاب ہے، اور اس سے مراد عذاب قبر ہے۔ حضور نبی اکرم شفیع المعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عذاب قبر حق، یعنی عذاب قبر حق ہے۔ حضرت سیدنا قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عذاب قبر کے 3 حصے ہیں، 1/3 عذاب پیشاب سے نہ بچنے کے لیے سبب، 1/3 غیبت کے سبب، اور 1/3 چغل خوری کے سبب ہوتا ہے۔ عذاب قبر سے محفوظ رہنے والا خوش نصیب شہید عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ رمضان المبارک میں فوت ہونے والے اسی طرح روزے میں ہے، جمعہ یا شب جمعہ انتقال کرنے والا، روزانہ رات میں سورۃ الملک پوری سورت پڑھنے والا، تلاوت قرآن پاک کرنے والا، اسی طرح ہر وہ مسلمان جس نے قبر کے سوالات نہیں ہوں گے اس عذاب قبر میں نہیں ہوں گے۔ حضرت سیدنا امام عمر نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فرمانبرداری مسلمان کو عذاب قبر نہیں ہوگا، لیکن اسے قبر دبائے گی اور وہ اس کی تکلیف اور خوف کو محسوس بھی کرے گا۔ عذاب قبر تیری آنکھ، کان، منہ، زبان، پیٹ، شرمگاہ، ہاتھ، پاؤں اور تمام بدن کے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، لہذا اسی طرح فتنہ بھڑکانے والے، بدعت کی اشاعت کرنے والا، اللہ پر اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھنے والا، اللہ کے کلام میں اٹکل اور رائے سے کام لینے والا، سود کھانے والا، ناحق یتیموں کا مال ہڑپ کرنے والا، رشوت وغیرہ سے حرام کھانے والا، ناحق مسلمانوں کا مال کھانے والا، شراب پینے والا، زنا کرنے والا، چغل خور، غدار، دھوکے باز، مکار، سوداگر، سود کا گواہ اور کرانے والا، اللہ کے فرائض ترک کرنے کے لیے ہیلے بہانے کرنے والا، حرام کا ارتکاب کرنے میں مسلمانوں کو دینے والا اور ان کے عیبوں کے پیچھے لگنے والا، غیر شرعی قانون سے فیصلہ کرنے والا، غیر شرعی باتوں کا فتویٰ دینے والا، گنہگار کا تعاون کرنے والا، ناحق قتل کرنے والا، اپنی رائے، ذوق اور تدبر کو سنت پر مقدم کرنے والا، نوحہ کرنے والی، نوحہ سننے والے، حرام گانا گانے والے اور انہیں سننے والے، قبر پر مسئلے بنانے والے اور ان پر کندیلے اور چراغ جلانے والے، اور پورا لینے والے مگر دیتے ہوئے کم دینے والے، جبار، متکبر، ریاکار، آنکھ یا زبان وغیرہ سے نکتہ چینی کرنے والے، اسلاف کو برا بھلا کہنے والے، کہن، نجومی، رومال، جعفر اور فال وغیرہ کھولنے والے کے پاس جانے والے اور ان سے پوچھ کر ان کی باتوں کی تصدیق کرنے والے، ظالموں کا مددگار جنہوں نے غیروں کے بدلے میں اپنی آخرت فروخت کر ڈالی ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے باوجود نہ ڈرنے والا اور گناہوں سے باز نہ رہنے والا، لیکن مخلوق سے ڈرایا جائے تو ڈرنے والا اور باز آ جانے والا، لوگوں کے جن کی اگر قرآن و سنت سے رہنمائی کی جائے تو وہ پرواہ نہ کرے اور راہ پر نہ آئے، لیکن جس سے حسن و عقیدت ہے اگر ان کی کوئی بات بتا دی جائے تو دل و جان سے قبول کر لے۔ حالانکہ انبیاء کے سوا تمام لوگ غیر معصوم ہیں اور سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور جنہیں قرآن سنایا جائے تو اسے متاثر نہ ہو بلکہ گھبرانے لگے۔ اگر شیطانی کلمات، زنا کا متعلق اور نفاق کا مادہ سن لے تو کھل جائے، دل میں بے حد مسرت محسوس کرنے لگی، دلی خواہش رکھیں کہ گانے والے یا گانے والیاں خاموش نہ ہو، اللہ کی جھوٹی قسم کھانے والے اور غیر اللہ کی جھوٹی قسموں کو اس حال میں بھی نہ ترک کرنے والے، خواہ کتنی سخت سزا کیوں نہ دی جائے، گناہوں پر فخر کرنے والے اور اپنے بھائیوں اور دوستوں میں دل کھول کر بے پرواہی سے خوب گناہ کرنے والے اور جن سے لوگوں کی عزت اور مال محفوظ نہ ہو،
بد زبان بد خلق جن کے گنڈے پن سے ڈر کے مارے لوگوں نے چھوڑ دی آخرت وقت نماز پڑھنے والے مرغ کی طرح ڈھونگے مار کر نماز پڑھنے والے اور اللہ کا ذکر نہ کرنے والے، خوشی سے زکوٰۃ نہ دینے والے، قدرت کے باوجود حج نہ کرنے والے، قدرت کے باوجود حقوق ادا نہ کرنے والے، حرام کام سے اور حرام لقمہ حرام قدم سے نہ ہٹنے والے، کمائی میں حلال و حرام کی تمیز نہ کرنے والے، صلح رحمی نہ کرنے والے، مسکینوں، بیواؤں، یتیموں اور بے زبان جانوروں پر تاس نہ کھانے والے، بلکہ یتیموں کو ڈانٹنے والے اور محتاجوں کو کھانے کی رغبت نہ دلانے والے، دکھاوے کے لیے عمل کرنے والے، برتنے کی چیزوں کو روکنے والے اور عیب و گناہ چھوڑ کر لوگوں کے عیب و گناہ ٹٹولنے والے۔ عرض یہ کہ ہر قسم کے گناہ گار اپنے اپنے گناہوں پر قبر کے عذاب کا شکار ہوگا، اور گناہوں کے ہلکے اور سنگین ہونے سے عذاب قبر میں سنگین یا ہلکا ہونا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ پاک، ہمیں عذاب قبر سے بچا اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا، آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک سے ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔